السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پاکستان روز بروز مقروض سے مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سوال کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس سوال کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی گفتگو نہیں ہوگی۔ کوئی میڈیا چینل، کوئی پولیٹیکل پروگرام، کوئی بھی دانشور، یہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، یہ دانشور ہیں، وہ اس سوال کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اس ایک سوال کے اوپر کہ پاکستان کیوں غریب اور مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو ہندوستان کے اوپر 3 ادوار میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ سکے۔ ہندوستان کے اوپر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مگر اس کو ہندوستانیوں نے کبھی غلامی کا دور نہیں کہا۔ انگریزوں نے 100 سال انڈائریکٹلی تھرو ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر 100 سال ڈائریکٹلی حکومت کی، اور اس کو کلونیلزم کہا گیا۔ اس کو یعنی کہ وہ غلامی کا دور کہا گیا سادہ لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کلونیل وہ میرے زبان پہ نہیں چل رہا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ انگریزوں کے دور کو غلامی کا، حالانکہ اس دور انگریزوں نے اپنے دور میں ہسپتالیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، بند بنائے، کئی ایسے کام کیے، ٹرینیں بچھا کے چلے گئے، مگر اس کے باوجود انڈین تھنکر کہہ لیں، ہمارے پاکستانی سوچنے والے دانشور کہہ لیں، وہ اس دور کو غلامی کہتے ہیں، جبکہ انڈین لوگ بھی مسلمانوں کے ادوار کو غلامی نہیں کہتے۔ اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جتنا عرصہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی، انہوں نے ہندوستان سے جو وہ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے، محصول اکٹھا کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں ہندوستان جو دولت پیدا کرتا تھا، وہ دولت ہندوستان سے باہر نہیں جاتی تھی، وہ دولت ہندوستان میں ہی رہتی تھی۔ اسی لیے ساری دنیا کی رالیں ہندوستان کے اوپر ٹپکتی تھیں۔ وہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سونے کی چڑیا تھے ساری دنیا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کی دولت یہاں سے باہر نہیں جاتی تھی۔ اور پھر انگریز آ گیا۔ اب انگریز نے کیا کیا؟ وہ ہندوستان سے ٹیکس، محصول، ہندوستانی لوگوں کی خون پسینے کی جو کمائی ہوتی تھی یا وہ جو دولت پیدا کرتے تھے، اس دولت کو اکٹھا کر کے ہندوستان سے برطانیہ لے جاتا تھا، جس کے نتیجے میں ہندوستان غریب ہوتا چلا گیا، یا امیر نہیں ہو سکا، یا اس دور کو غلامی کا دور کہتے ہیں۔ اب 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا، اور 1947 کے بعد پاکستان، انڈیا، اور 1971 کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک بن گئے۔ اب انگریزوں کے آنے سے پہلے والی سچویشن میں ہمیں واپس جانا چاہیے تھا کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ یہیں پر خرچ ہو، ان ملکوں سے باہر نہ جائے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دولت پیدا ہوتی ہے وہ مختلف ذرائعوں سے، مختلف طریقوں سے پاکستان سے لے کر دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، وہ پھر دبئی ہو یا پھر انگلینڈ۔ جب پاکستان میں پاکستانیوں کی پیدا کی گئی دولت کو آپ پاکستان سے باہر لے جائیں گے تو پاکستان غریب ہی رہے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ امداد، ادھار اور قرض کی شکل میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے ممالک سے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان غریب اور مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، جس دن پاکستان میں پیدا کی گئی دولت کو اس طریقے سے باہر جانے سے روک دیا گیا، یعنی کہ لانچوں کے ذریعے یا ماڈلز کے ذریعے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ ہمیں بار بار اور آپ کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمیں قرض کی ضرورت ہے،
ہم کچھ پیدا نہیں کر رہے، ہم بہت کچھ پیدا کر رہے ہیں، بہت دولت پیدا کرتے ہیں، ہم اتنی ہی دولت پیدا، بلکہ باقی دنیا سے جتنی، یعنی کہ ہمارے پاس بہترین زرعی زمین ہے، بہترین یعنی کہ ہم لوگ صنعت کا نظام ہے، ہمارے پاکستانی بہت ہی محنتی ہیں، دنیا کے بہترین ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیر و سیاحت ہو سکتی ہے۔ ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، صرف دو کاموں کی۔ ایک، ہمیں پراپر مینجمنٹ چاہیے کہ ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اور دوسرا، اس کے نتیجے میں جو دولت پاکستان میں پیدا ہوتی ہے وہ ناجائز طریقے سے پاکستان سے باہر جانے سے روکی جا سکے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو پھر 10 سال لگیں گے یا 50، پاکستان کی گروتھ ریٹ کو آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی سالوں میں پاکستان کو آپ جرمنی اور فرانس اور جاپان کے برابر کھڑا دیکھیں گے۔ صرف یہ دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری بات، بلکہ یہ کہنا چاہیے، اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو اس بات کو لائک کیجئے، اس ولاگ کو باقی لوگوں سے بھی شیئر کیجئے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔